إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. وقال الله تبارك وتعالى وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما. آمین. ہر قسم کی تعریف و توصیف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے. درود و سلام نازل ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس کو اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین خاتم النبیین سید المرسلین بنا کر اس دنیا میں بھیجا تاکہ رہتی دنیا تک قیامت تک جتنے بھی آدمی آنے والے ہیں سب ان کو ہی فالو کرتے ہوئے ان کی اتباع کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں. اور الحمدللہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے ہی آج جمعہ کے لیے حاضر ہوئے ہیں. اللہ سے اور مزید دعا ہے کہ اللہ تو ہمیں پوری زندگی بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے گزارنے کی توفیق دے. آمین. محترم حضرات اور پیارے بچوں اور میری مسلم مائیں اور بہنیں، دنیا کی زندگی میں آزمائش، امتحان اور حالات کا اونچ نیچ یہ قانون فطرت ہے. یعنی انسان کی فطرت میں ہے کہ کبھی وہ آزمائش میں پڑ جائے گا، کبھی وہ کسی کے آزمائش میں آ جائے گا، کبھی اس کے ساتھ حالات کسی کے ساتھ اونچا کسی کے ساتھ نیچا، یہ فطرت ہے، انسان کے ساتھ ہو سکتا ہے. لیکن مصیبتیں آنے پر نا امید ہو جانا اور رحمت الہی سے مایوس ہونا یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے. جو بھی مصیبتیں آ جائیں کبھی بھی نا امید نہیں ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، کیونکہ یہ اسلام نہیں سکھاتا ہے.
کیونکہ نا امیدی دل میں تکذیب پیدا کرتی ہے، دل میں جھوٹی بات بٹھا دیتی ہے۔ نا امیدی اللہ پر توکل کو کمزور کر دیتی ہے۔ جو اللہ پر توکل جو مضبوطی سے ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے نا امیدی کی وجہ سے۔ جب مایوسی چھا جائے زندگی میں تو انسان کی دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی کے تمام کام برباد ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ مایوس ہو جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے۔ جو چیز اللہ کی طرف سے امید تھی وہ بھی نا امید ہو جاتا ہے صرف مایوسی کی وجہ سے۔ اسی لیے اسلام نے انسانوں کو مایوسی اور نا امیدی سے بچانے کے لیے قرآن و حدیث کے نور کی طرف دعوت دیا ہے، بلایا ہے، اور اسلامی زندگی ہی اس چیز کا حل ہے کہ انسان مایوسی اور نا امیدی سے بچ سکے۔ آئیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ کن کن چیزوں کی وجہ سے آج کے انسان مایوسی میں ڈھلتا جا رہا ہے، نا امیدی میں ڈوبتا جا رہا ہے، وہ احساس کمتری کیوں ہوتا ہے اور پھر وہ ڈپریشن میں کیوں چلا جاتا ہے، اور اس کا علاج بھی کیا ہے، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلی چیز، گناہوں کی وجہ سے انسان مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے، چاہے وہ کسی بھی لیول کا گناہ ہو، چاہے وہ کسی بھی طریقے کا گناہ ہو۔ زندگی پر گناہوں کے بہت برے اثرات ہیں، جس کی مثال قرآن مجید کے اندر آدم علیہ السلام کا قصہ ہے کہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو کہا کہ جنت میں جہاں چاہو با فراغت کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے قریب نہ جاؤ۔ شیطان نے آدم علیہ السلام کو بہکا دیا، ابلیس نے بہکا دیا آدم علیہ السلام کو، اور آدم علیہ السلام درخت کے قریب جا چکے۔ صرف اتنی سی غلطی تھی، صرف اتنا سا گناہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا جنتی لباس اتار دیا اور جنت سے نکال کر نیچے اس زمین پر بھیج دیا۔ آدم علیہ السلام مایوس ہو گئے کہ لباس بھی اتر گیا اور جنت سے بھی محروم ہو گئے، اب جنت میں دوبارہ کیسے جائے، اس بات سے بھی نا امید ہونے لگے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو توبہ کے کلمات سکھائے اور آدم علیہ السلام کو یہ یقین دلایا کہ اس مایوسی اور نا امیدی کا علاج ہے، اور فرمایا سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 38 میں فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اور جب کبھی بھی تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آ جائے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، تو جو کوئی بھی اتباع کرے میری ہدایت کی تو وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتا، وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہو سکتا ہے۔ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو نہیں ہوگا کوئی خوف ان کے اوپر اور وہ غمگین بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ کسی بھی چیز کا خوف، نہ ان کے کسی نا امیدی کا خوف، مایوسی کا خوف، ڈپریشن کا خوف، کسی چیز کا ڈر نہیں ہوگا اس کے اوپر۔ اگر اللہ کی ہدایت پر وہ عمل کرے گا، اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت پر کی اتباع کرے گا، تو اس کی زندگی میں کسی بھی چیز کا ڈر نہیں، اور وہ کبھی غمگین، اداس، دکھی بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کی ہدایت پر عمل کریں، اللہ کی ہدایت کی اتباع کریں۔ پوری دنیا والوں کے لیے اللہ نے یہ اعلان کر دیا کہ جو کوئی بھی میری ہدایت پر عمل کرے گا، جو کوئی بھی میری ہدایت کی اتباع کرے گا، وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہو سکتا، وہ کبھی نا امید نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن آج ہم مسلمانوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ کتنے سارے مسلمان ہیں جو فیوچر کو پاسٹ کو لے کر، جو ماضی میں گزر گیا، ان ساری باتوں کو لے کر مایوس کہ اب کیا کیا جائے، اب کیا کریں گے، اور پھر فیوچر کو لے کر بھی نا امید کہ اب ہم یہ نہیں کر سکتے، اب یہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ تم اللہ کے احکام پر عمل کرو، تم اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت پر کی اتباع کرو، تمہارے سارے کام آسان ہو جائے گا۔ اللہ تمہارے دل سے وہ ڈر نکال دے گا جس سے تم ڈر رہے ہو، جس بات پر تمہارا ڈر ہو رہا ہے، یہ سارا ڈر اللہ تمہارا نکال دے گا۔
دوسری چیز جس سے انسان مایوس ہوتا جا رہا ہے وہ ہے اللہ کے ذکر سے ہٹنے کی وجہ سے. جو لوگ اللہ کے ذکر کو چھوڑ کر گناہوں میں بے لگام ہو جاتا ہے، بے دھڑک گناہ کرتے جا رہا ہے، گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو اس کے حساب سے اس کی زندگی پر اثر پڑتا ہے، اور ان گناہوں کی وجہ سے وہ مایوس نظر آتا ہے، اس کا دن مایوسی سے گزر جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 124 میں، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اور جو کوئی بھی میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے، جو کوئی روگردانی کرتا ہے میرے ذکر سے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو بے شک اس کی زندگی تنگی میں رہے گی، اس کی زندگی تنگی میں رہے گی. جو بندہ، جو انسان چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اللہ کے ذکر سے جتنا غافل، اللہ کے ذکر سے جتنا دور رہے گا اس کی زندگی میں اتنی ہی تنگی آتی رہے گی اور وہ بے چین بھی ہوتا رہے گا. اسی لیے اس بے چینی سے بچنے کے لیے اور زندگی کو تنگی سے بچانے کے لیے اللہ کا ذکر ضرور کرنا ہوگا، گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کا ذکر میں مشغول رہنا ہوگا. آج مسلمانوں کی تعداد اتنی ہے، جو کوئی بھی مسجد میں آتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ نماز کے بعد فوراً وہ اٹھ کے مسجد سے نکل جاتا ہے، چاہے وہ کسی بھی مسجد میں ہو. جس مسجد میں بھی ہم جاتے ہیں اس مسجد کا یہی حال ہے کہ نماز کے بعد فوراً وہ اٹھ کے چلے جاتے ہیں، یا وہ کسی سے باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے یا وہ کچھ اور کرنا شروع کر دیتا ہے، ذکر کو چھوڑ دیتا ہے. ذکر کرنا چاہیے، اور صبح شام کے بھی ذکر ہیں، صبح شام کے بھی اذکار ہیں. ان اذکار کو کرو گے، یہ اذکار اگر تم معمول بنا لو گے تو تمہیں بے چینی سے بچا لیا جائے گا، تمہاری زندگی کو تنگی سے نکال لے گا، اور وہ نکالنے والا اللہ ہے. سکون اور چین پانے کے لیے اللہ کا ذکر چاہیے. لامحدود آرزوئیں محدود زندگی کو عذاب بنا دیتی ہے. یعنی انلمیٹڈ تمنائیں، انلمیٹڈ خواہشیں لمیٹڈ زندگی کو عذاب بنا دیتی ہے. آدمی کی زندگی بس تھوڑی سی اور وہ آرزوئیں کرتا ہے، اتنے آرزوئیں کہ وہ زندگی بھر اپنی خواہشوں کو پورا نہیں کر پاتا، اسی لیے وہ اپنی زندگی کو عذاب بنا لیتا ہے. اور ان خواہشوں کی وجہ سے وہ اللہ کا ذکر کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے لیے نمازیں چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ دیتا ہے. وہ صرف اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے دنیا میں گھومتا ہے، وہ اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے دنیا میں چکر کاٹتا ہے، کبھی اس کے پاس کبھی اس کے پاس، کبھی یہاں کبھی وہاں، صرف اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے، اور اللہ کا ذکر کو چھوڑ دیتا ہے. اللہ کا ذکر کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الرعد سورہ نمبر 13 آیت نمبر 28 میں، الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، جو لوگ ایمان لائے، اطمینان حاصل کرتے ہیں ان کے دل اللہ کا ذکر سے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور یاد رکھو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو تسلی حاصل ہوتی ہے. آج حیرانی اس بات پر ہوتی ہے کہ ملک میں گرتی ہوئی معاشی حالات اور ملک کے اندر اتنے برے خطرناک حالات کے باوجود ہم اپنے آپ کو خود کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہماری نوجوان نسل ہر جگہ اطمینان تلاش کر رہے ہیں کہ کہاں ہمیں سکون ملے، کہاں ہمیں اطمینان ملے گی، اور دنیاوی ساز و سامان کو سکون سمجھ لیا ہے، جبکہ اللہ نے فرمایا دل کے سکون ہی اصل سکون ہے اور وہ اللہ کے ذکر سے ملتا ہے. اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ دنیا کے ساز و سامان کے ساتھ اللہ کا بھی ذکر چاہیے، تب تمہیں سکون ملے گی، تب تمہیں چین ملے گا. اگر تم اللہ کے ذکر کو چھوڑ کر دنیا کے سارے سامان لے لو، دنیا کے سارے ساز و سامان لے لو، تمہیں سکون نہیں ملنے والا.
اسی لیے تم چاہے گھر میں اے سی لگا کر رات میں سو، اگر تمہارے دل میں سکون نہیں، رات بھر تمہیں نیند نہیں آئے گی۔ اور اس دل کے سکون کے لیے تمہیں اللہ کا ذکر چاہیے۔ یہ تو صرف ایک مثال دیا، باقی اور ساری مثالیں ایسے ہی ہیں۔ تم کسی بھی فیلڈ میں رہو، تم کسی بھی جگہ رہو، تم کہیں بھی رہو، اگر تم نے ساز و سامان اکٹھا کر لیا ہے تو اس کے ساتھ اللہ کا بھی ذکر چاہیے۔ اس کے بعد ذکر کے دو معنی بھی ہیں، ایک ہے نصیحت، یعنی قرآن مجید اور حدیث مبارکہ نصیحت ہے۔ جو کوئی شخص قرآن کی نصیحتوں پر عمل کرتا ہے اور صحیح حدیثوں کو نصیحت مان کر ان کے مطابق دن رات گزارتا ہے، ان کے مطابق زندگی گزارتا ہے، ان کے مطابق دن رات اپنا معاملہ سیٹ کرتا ہے، تو وہ اللہ کا ذکر کرنے والوں میں شمار کیا جائے گا کہ یہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ اور دوسرا معنی ہے یاد الہی، یعنی اللہ کی یاد، یعنی نماز پڑھنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، قرآن مجید سننا، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، یہ بھی اللہ کی یاد ہے۔ اگر کوئی بھی شخص ان چیزوں سے اعراض کرتا ہے، اگر کوئی بھی شخص ان ساری چیزوں سے دور رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے فرمایا سورۃ الاسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 72 میں، وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى، اور جو کوئی بھی ہوا اس دنیا میں اندھا، یعنی اللہ کے ذکروں کو چھوڑ کر نماز نہیں پڑھتا، قرآن مجید کی تلاوت نہیں، قرآن مجید کی سماعت نہیں، یہ ساری چیزیں اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے تو وہ دنیا میں گویا اندھے انسان کی طرح زندگی گزار رہا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى، اگر کوئی بھی شخص اس دنیا میں اندھا ہوا فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى، تو وہ آخرت میں بھی اندھا رہے گا، وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور وہ بہت ہی دور بھٹکا ہوا رہے گا راستے سے، یعنی اللہ کے فضل و کرم سے دور رہے گا۔ اللہ جو اپنی طرف سے مہربانی کرنا چاہتا تھا اس انسان پر، تو وہ دنیا میں اندھے کی طرح زندگی گزارنے کی وجہ سے، دنیا میں اللہ کے ذکر سے دور ہونے کی وجہ سے وہ مہربانی، وہ رحمت اللہ ان کے اوپر نہیں دیتا ہے، اور پھر وہ ایک نا امیدی، ایک مایوسی، ایک احساس کمتری کی زندگی گزارتا ہے۔ اسی لیے انسانوں کو چاہیے کہ اللہ کا ذکر لے کر وہ دن رات گزارے۔ قرآن کی سماعت یعنی قرآن سننے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الاعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 204 میں، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اور جب قرآن کو پڑھا جائے تو اسے غور سے کان لگا کر سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو، خاموش، چپ نہیں، خاموش، حرکت بھی نہیں کرنا، تم ہلنا بھی نہیں۔ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش ہو کر تم کان لگا کر غور سے سنو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تم پر رحم کیا جائے۔ اگر تم قرآن سنتے ہو غور سے کان لگا کر، مسجد میں درس ہو رہا ہے فجر کے وقت، یا پھر کہیں بھی کسی بھی جگہ اگر تم قرآن سنائی دیتا ہے تم کو، تو غور سے سنو، اس کا مطلب تمہیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس کا میننگ تمہیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، تم اس قرآن کو غور سے سنو، اللہ تم پر رحم کرے گا، اور تم پر رحم کرنے کی وجہ سے تمہاری زندگی سے مایوسی ہٹ جائے گا، ہٹ جائے گی مایوسی، نا امیدی ہٹ جائے گی۔ اور انسان جس سے مایوس ہو جاتا ہے، ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، وہ ہے نیند کی کمی کی وجہ سے۔ یہ بہت بڑی وجہ ہے، انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، سب سے بڑی وجہ یہی ہے نیند کی کمی اور اللہ کے ذکر کو چھوڑنا۔ اللہ کا قانون بھی یہ ہے کہ رات آرام کے لیے اور دن کام کاج کے لیے ہے۔ رسول اللہ کا بھی طریقہ یہی تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں عشاء کی نماز کے بعد جلدی سو جایا کرتے تھے، لیکن آج کے انسانوں نے قانون الہی کے الٹ چلنا شروع کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الفرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 47 میں، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، وہی اللہ ہے جس نے بنایا تمہارے لیے رات کو لباس اور نیند کو آرام۔
وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اور دن کو بنایا تمہارے لیے اٹھ کھڑے ہونے کا وقت، یعنی دن میں اٹھو، کھڑے ہو جاؤ، تم اپنا کام دھندا کرو، لیکن رات میں تم کو آرام لینی ہوگی، نیند لینی ہوگی، رات میں تم کو آرام کرنا ہوگا۔ اگر کوئی انسان رات میں آرام نہیں کرتا ہے نیند لے کر، تو وہ دن میں مایوس نظر آتا ہے۔ اگر یہی حالت اس کا روزانہ رات کو ہوتا ہے، تو ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ اپنے فیوچر کے بارے میں کچھ ڈیسیزن لے ہی نہیں سکتا ہے، اپنے مستقبل کے بارے میں کچھ سوچ نہیں سکتا ہے، اور دھیرے دھیرے یہی انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، اور پھر ایک پاگل، ایک مجنون کی طرح وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ کھیلتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ گپے مارتا ہے، وہ اپنے فیوچر کے بارے میں کچھ سوچ ہی نہیں پاتا کہ آئندہ ہمیں کیا کرنا اور کیسے رہنا، نہیں سوچ پاتا ہے۔ بچوں کے ساتھ اس کو گھل مل کر رہنا اچھا لگتا ہے اس وقت۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ڈپریشن سے بچانے کے لیے، احساس کمتری سے بچانے کے لیے رات بنایا، تاکہ تم رات میں نیند لے کر آرام کرو۔ آج کے مسلمانوں کو دیکھو، موبائل میں لگے ہوئے رات بتا دیتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں موبائل، اور ماں باپ کو کوئی احساس ہی نہیں۔ اسی لیے رات میں اپنے بچوں سے موبائل لے لو اور اس کو نیند لینے کے لیے کہو۔ ڈاکٹر سے اگر تم ملتے ہو، اگر تمہیں نیند نہیں آتی ہے تو ڈاکٹر تمہیں ایک گولی دیتا ہے کہ یہ گولی لو، تمہیں رات میں نیند آئے گی۔ رات میں سونا بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اللہ نے بنایا ہی رات کو سونے کے لیے، آرام کے لیے۔ اسی لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ رات میں اللہ کا ذکر، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھلائی ہے، وہ دعا پڑھ کر اللہ کا ذکر و اذکار کر کے آرام سے سو جائے، انشاءاللہ اس کو نیند آ جائے گی۔ ان ساری چیزوں کا علاج کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورۃ طٰہٰ، سورہ نمبر 20 آیت نمبر 123 میں، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر اگر آ جائے تمہارے پاس میری ہدایت، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، تو جو کوئی بھی میری ہدایت پر اتباع کرے گا، فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، تو وہ کبھی بھی بھٹکے گا نہیں اور اس پر کبھی مصیبت نہیں آئے گا۔ وَلَا يَشْقَى، مصیبت نہیں آئے گا اس کے پاس، کوئی بھی مصیبت نہیں آئے گی۔ یہ علاج ہے۔ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے جو طریقہ ہمیں بتا دیا ہے قرآن و صحیح حدیث میں، ہمیں ان چیزوں کو فالو کرنا ہے، اور اللہ کی طرف سے جو ہمارے پاس ہدایت آئی ہے وہ ہے قرآن و حدیث۔ ڈپریشن انسان کب ہوتا ہے؟ احساس کمتری کب ہوتا ہے؟ جب اللہ پر توکل کمزور ہوتا ہے اور اپنا کام مخلوق کے ذریعے ہونے پر امید لگائی جاتی ہے کہ میرا کام فلاں آدمی کے ذریعے ہو جائے گا، میرا کام فلاں جانور کے ذریعے ہو جائے گا۔ یہ دنیا کے سارے ظاہری کام مخلوق کے ذریعے ہی ہوتا ہے، اسی لیے دنیا کے اسباب کو اختیار کرنا بہت ضروری ہے، لیکن اس کام کا ہونے پر توکل، بھروسہ، امید اس آدمی پر نہیں، اس جانور پر نہیں، اس اسباب پر نہیں، صرف اللہ پر کرنا ہوگا۔ اللہ پر وہ امید لگانی ہوگی کہ یہ آدمی تو ہمارا کام کر دے گا، لیکن یہ کام اللہ ہمارا پورا کرے گا۔ اس جانور کے ذریعے، اس اسباب کے ذریعے ہم جو کچھ بھی کریں گے اللہ پورا کرے گا، یہ امید اللہ پر رکھنا چاہیے۔ یہ کون سکھاتا ہے ہمیں؟ اللہ کی ہدایت۔ اللہ کی ہدایت یعنی قرآن و حدیث پر اگر ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں ڈپریشن سے بچا لیا جائے گا، اور وہ بچانے والا اللہ ہے۔ اور دوسری چیز کہ بندہ یعنی مومن بندہ حلال ذریعہ اختیار کرے، تاکہ وہ خود کی بھوک، غربت اور بیماری، خود کو بچا سکے ان ساری چیزوں سے، بھوک سے بھی، غربت سے بھی، بیماری سے بھی۔
اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، اور کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتا ہے. اللہ یرزقها وَإِيَّاكُمْ، اللہ ہی ہے جو ان سب کو رزق دیتا ہے اور تم کو بھی رزق دیتا ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے. اسی لیے رزق کا ذمہ اللہ نے لیا ہے. رزق اول سے لے کر رزق آخر تک اللہ کے قبضے میں ہے. جب انسان پیدا ہوتا ہے اس کے منہ میں جو سب سے پہلا رزق جانے والا ہے وہ بھی اللہ کے قبضے میں ہے، اور سب سے آخر میں جانے والا ہے وہ بھی اللہ کے قبضے میں ہے. رزق اول سے لے کر جتنا بھی رزق اس کے نصیب میں ہے رزق آخر تک اللہ کے قبضے میں ہے. ہمارا ذمہ صرف محنت کرنا ہے، محنت کرنا ہے. لیکن انسان کو محنت کرنا چاہیے، پر امید اس محنت پر نہیں، امید اس کام پر نہیں، امید اس کو اللہ پر کرنا چاہیے کہ ہم محنت تو کر رہے ہیں لیکن اس محنت کا پھل اللہ ضرور دے گا. اسی لیے اللہ نے فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، کتنے جانور ایسے ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے. اللہ یرزقها وَإِيَّاكُمْ، اللہ اس کو رزق دیتا ہے اور تم کو بھی اللہ ہی رزق دیتا ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے. اللہ دیکھتا ہے، اللہ جانتا ہے کہ تم کیا کام کر رہے ہو اور تم کتنی محنتیں کر رہے ہو. اللہ دیکھ لینے کے بعد اللہ تمہیں اس کے برابر اجر نہیں دے گا، یہ اللہ کی بے انصافی ہے. اللہ دیکھتا ہے کہ تم کتنی محنتیں کر رہے ہو، اس کے برابر اللہ تمہیں اجر دے گا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. واللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدہ خلافی نہیں کرتا. اللہ جو وعدہ کر لیتا ہے اس کے خلاف نہیں کرتا ہے. اسی لیے اللہ تمہیں بھی رزق دیتا ہے، تم محنت کرو، تمہیں اپنے محنت کے برابر اللہ رزق دے گا. لیکن اللہ کے ذکر کو چھوڑنا نہیں، اللہ کے لیے نمازیں چھوڑنا نہیں. یہ ساری چیزیں ہیں جو انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، مایوسی میں چلا جاتا ہے. اور پھر یہ حل بھی ہے کہ کیسے انسان ڈپریشن سے، مایوسی سے، نا امیدی سے بچ سکتا ہے. آج اگر ایک ایک مسلمانوں کی حالت دیکھو، وہ رزق کے لیے کیسے دوڑتا ہے، وہ رزق کے لیے کیسے کوساں اور سرگردہ ہے. کیسے انسان اپنے رزق کے لیے، اپنے روزی روٹی کے لیے، اللہ کے لیے نمازوں کو چھوڑ دیتا ہے. اس سے پوچھا جاتا ہے کہ آؤ بھائی نماز کے لیے، تو کہتا ہے ٹائم نہیں ملتا. اللہ نے تمہیں کیوں پیدا کیا ہے؟ اللہ نے پیدا کیا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے تمہیں پیدا ہی کیا ہے اس لیے کہ تم اللہ کی عبادت کرو. جن اور انسانوں کو اللہ نے پیدا ہی کیا اس لیے کہ تم اللہ کی عبادت کرو. پہلے تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے بعد تم اپنا رزق تلاش کرو، اس کے بعد تم اپنے لیے روزی روٹیاں تلاش کرو. لیکن اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی عبادتیں کرو. اگر تم نے اللہ کا ذکر کو چھوڑا، اگر تم نے نمازیں پڑھنی چھوڑ دی، اگر تم نے قرآن و حدیث کی نصیحتوں پر عمل کرنا چھوڑ دیا، قرآن کی تلاوت کو چھوڑ دیا، قرآن کی سماعت کو چھوڑ دیا، سماعت یعنی قرآن سننا، قرآن کی سماعت کو چھوڑ دیا، تو تمہارے زندگی میں تنگی آنا ہی آنا ہے، تمہاری زندگی میں مایوسی آئے گی. اسی لیے تم اپنی زندگی کو تنگی سے بچانا چاہتے ہو، تم مایوسی سے بچنا چاہتے ہو، تم ڈپریشن میں نہیں جانا چاہتے ہو، احساس کمتری میں نہیں پڑھنا چاہتے ہو، تو نمازیں پڑھو، پانچوں وقت کی نمازیں پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو. آج کتنے سارے مسلمان ہیں جو قرآن کی تلاوت نہیں کرتے ہیں. قرآن کی تلاوت کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی بھی قرآن پڑھتا ہے، الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، اگر کوئی بھی انسان قرآن پڑھنے میں ماہر ہے مطلب قرآن اچھے سے پڑھنا جانتا ہے، تو وہ کل قیامت کے دن برگزیدہ نیک فرشتوں کے ساتھ رہے گا، بلند و بالا فرشتوں کے ساتھ رہے گا. دنیا میں بھی وہی فرشتے تمہاری مدد کے لیے اللہ بھیجے گا، تمہاری مدد کے لیے.
اور اگر تم ماہر نہیں ہو، تم اچھے سے قرآن پڑھنا نہیں جانتے ہو، اٹک اٹک کر پڑھتے ہو، تم پڑھتے ہو دوسری بار پھر پڑھنا پڑتا ہے، پھر تیسری بار پڑھنا پڑتا ہے، تم پڑھو۔ اگر کوئی اٹک اٹک کر پڑھتا ہے تو اس کے لیے ڈبل نیکی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ہیں۔ اگر ڈبل نیکی ہے، الف لام میم تم کو پڑھنا نہیں آتا ہے، پڑھو پھر بھی اٹک کر پڑھو گے، اگر کوئی ماہر ہے قرآن پڑھنے میں اس کو 30 نیکی ملتی ہے۔ اگر تم اٹک اٹک کر پڑھتے ہو، 2 بار پڑھا، 3 بار پڑھا، 4 بار پڑھا، اتنی بار تم کو نیکیاں ملتی رہے گی 10 کر کے۔ اٹک اٹک کر پڑھتے ہو، پڑھو قرآن پڑھو گے، اس کے بعد قرآن سنو گے بھی غور سے، کان لگا کر خاموشی سے، تو اللہ تمہارے زندگی میں خوشحالی لائے گا، تمہاری زندگی کو تنگی سے بچائے گا۔ آج مسلمانوں کی زندگی اتنی تنگی میں کیوں؟ دوسرے قوم کو دیکھو کتنی بڑی بڑی بلڈنگیں بنا رہی ہے، کتنے گاڑیاں خرید رہی ہے، دوسرے قوموں کو دیکھو کتنے خوشحال نظر آتے ہیں، اور مسلمانوں کی محلے میں جاؤ دیکھو تو مسلمانوں کے گھر کم ہی ملیں گے جو 2 منزلہ 3 منزلہ ہو۔ مسلمانوں کے گھر میں بہت ہی کم گھر ایسے ہیں جس کے گھروں میں گاڑیاں ملتی ہو۔ ایسا کیوں؟ دوسرے قوم اتنی ترقیاں کر رہی ہے اور مسلمان اتنے پیچھے کیوں؟ وجہ یہی ہے کہ مسلمانوں نے قرآن کی تلاوت چھوڑ دی، مسلمانوں نے قرآن سننا چھوڑ دیا، مسلمانوں نے نماز چھوڑ کر رزق تلاش کرنے گیا، جو رزق دیتا ہے اس کو ہی چھوڑ دیا، تو تمہیں رزق ملے گی کہاں سے؟ اللہ رزق دیتا ہے، اللہ یرزقها وإياكم، اللہ ہی ساری مخلوقات کو اور تم کو بھی رزق دیتا ہے، اور اللہ رزق دیتا ہے، تم اللہ کو چھوڑ کر کس سے مانگ رہے ہو رزق؟ کون دے گا؟ تمہاری محنت تمہیں رزق دے گا؟ تمہارا کام، تمہارا باس، تمہارا جو جس کے پاس کام کر رہے ہو وہ تمہیں رزق دے گا؟ وہ رزق نہیں دے سکتا ہے، اللہ رزق دے گا۔ اسی لیے تم اللہ کے لیے اذکار کرو، اللہ کے لیے نمازیں پڑھو، اور تم دیکھو کہ تمہاری زندگی میں کیسی برکت آئے گی، تم دیکھو کہ کیسے تمہاری زندگی سے تنگی دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گی، اس کے بعد تم دیکھو کہ کیسے تمہاری زندگی میں مایوسی اور نا امیدی ختم ہو جائے گی، تم ایک خوشحال انسان نظر آؤ گے، تم ایک اچھے انسان نظر آؤ گے اگر تم قرآن و حدیث کی تلاوت کرتے ہو اور غور سے سنتے ہو، نمازیں پڑھتے ہو، اللہ کے اذکار کرتے ہو تو۔ اسی لیے محترم حضرات اور پیارے بچوں، خواتین اسلام، ذرا غور کرو کہ تمہاری زندگی میں کیا ایسی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے تم نے اللہ کے لیے نمازیں چھوڑ دیے ہو، کیا ایسی چیز کی کمی ہے جس کی وجہ سے تمہیں اذکار کرنے میں دل نہیں لگتا، کس چیز کی کمی ہے جس کی وجہ سے تم قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، کس چیز کا ٹینشن ہے جس کی وجہ سے قرآن پڑھا جاتا ہے اور تم نکل جاتے ہو مسجدوں سے، قرآن کانوں میں سنائی دیتا ہے پھر بھی تم سنتے نہیں ہو، کس چیز کا ٹینشن ہے تمہیں؟ اگر تم اللہ پر توکل کرتے ہوئے، اللہ پر امید کرتے ہوئے ان ساری باتوں کو چھوڑ کر اللہ کے لیے آ جاؤ تو انشاءاللہ تمہاری زندگی سے تنگی ختم ہو جائے گی۔ اسی لیے ضرور بھی ضرور ابھی جمعہ کی نماز سے لے کر مرتے دم تک ایک بھی نماز نہیں چھوڑیں گے، وعدہ کرو انشاءاللہ۔ جب بھی قرآن کی تلاوت ہماری کانوں سے ٹکرائے ہم غور سے سنیں گے کہ نہیں سنیں گے؟ انشاءاللہ اللہ کے لیے اذکار بھی کریں گے، نماز کے بعد بھی اذکار اور صبح و شام کے بھی اذکار کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تو ہمیں قرآن و حدیث پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق دے، اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، بس تیری ہی عبادت کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق دے، تیرا ذکر و اذکار کرنے کی توفیق دے اللہ، تو ہمیں ایک مکمل اور کامل مسلمان بن کر زندگی گزارنے کی توفیق دے، آمین اللہم آمین۔ الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال حيا قيوما عالما قديرا مدبرا سميعا بصيرا
وصلى الله تعالى على النبي الأمي الذي بعثه بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والفجرة والمشركين. اللهم خذ عدوك وعدو المسلمين كأخذ عزيز مقتدر. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.